الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 30۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، قُلْ میرے نبی کہہ دیجئے، مَن يَرْزُقُكُمْ، کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے۔ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ آسمان سے بارش اللہ برساتے ہیں، زمین سے فصل اگاتے ہیں، تو اوپر سے بھی رزق کا انتظام، نیچے سے بھی رزق کا انتظام، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کون کر رہا ہے؟ من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے؟ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن اصل میں رزق ہوا حظ الانسان۔ تفسیر بیضاوی کہتا ہے انسان کا جو بھی حصہ ہے جس چیز میں بھی، وہ سارا رزق ہے، چاہے کھانے کی چیز ہے، وہ پینے کی چیز ہے، وہ پہننے کی چیز ہے، وہ رہنے سہنے کی چیز ہے، وہ یہ سارا رزق میں آ جاتا ہے۔ انسان کا مکان بھی، انسان کے کپڑے بھی، انسان کے جوتے بھی، یہ سب کچھ انسان کے لیے رزق ہے، یہ حصہ ہے اس کا۔ قل من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، یعنی تمہارا حصہ تمہیں دے رہا ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے۔ امن یملک السماء والابصار، ان مکے والوں سے پوچھئے کون ہے مالک تمہارے کانوں کے سننے کا، والابصار، تمہارے آنکھوں کے دیکھنے کا۔ تمہارے کان جو سن رہے ہیں یہ کس نے تمہیں دیے ہیں؟ یہ آنکھوں سے جو تم دیکھ رہے ہو یہ کس نے تمہیں دیے ہیں؟ یہ دلائل ہے توحید کے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، مردے آنڈے سے زندہ چوزہ کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردے کو نکالتا ہے زندہ سے؟ زندہ مرغی سے مردہ انڈا کون پیدا کر رہا ہے؟ مردے انڈے سے زندہ چوزہ کون نکال رہا ہے؟ کافر سے مسلمان بیٹا کون پیدا کر رہا ہے؟ اور مسلمان باپ سے کافر بیٹا کون پیدا کر رہا ہے؟ مسلمان سے کافر اور کافر سے مسلمان، یہ بھی مردہ زندہ ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر بنا رہے ہیں؟ آج بارش برسانی ہے، آج ٹھنڈے ہوائیں اڑانے ہیں، آج بادلوں نے آنا ہے، آج آسمان کو صاف کرنا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ تو ہوگی نا ضرور۔ مکے کا مشرک کافر بھی کہے گا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں۔ مشرک اس کو نہیں کہتے جو اللہ نہ مانتا ہو،
اللہ تو مکے کے مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو شریک بھی بناتے تھے کہ اللہ ہے لیکن یہ فلانا بھی ہے، بھی اس کے ساتھ بھی فلانا، اس فلانا بھی یہ کام کر سکتا ہے، فلانا بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ بیٹا تو اللہ دیتا ہے، لیکن فلانے ایک جگہ پہ جاؤ تو فلانا بت بھی، اس سے بھی مانگو تو وہ اللہ کے سامنے سفارش کرتا ہے، شفاعتی ہے ہمارا۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو عبادت ان کی نہیں کرتے، ہم تو صرف ان سے سفارش کراتے ہیں۔ جو بات مکے کے مشرک کہتے ہوتے تھے وہ آج کا مشرک بھی کہتا ہے۔ تو مومن، مسلمان، موحد وہ ہے جو کہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ ہی ہے، اللہ بھی ہے نہیں، اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے، اللہ بھی کی نہیں، اللہ ہی کی ہے۔ یہ فرق ہے بھائی مشرک اور موحد میں، کہ مشرک اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر کے ان سے بھی اپنی حاجتیں مانگتا ہے، ان کے سامنے بھی جا کے سجدہ کر جاتے ہیں، ان سے بھی بیٹا اور بیٹی مانگتے ہیں، اور مسلمان موحد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے نبی کہہ دیجئے کون تمہیں رزق دے رہا ہے؟ دوبارہ، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے؟ قل، ان سے پوچھئے ذرا میرے نبی، کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے آسمان اور زمین سے؟ امن یملک السمع، کون ہے جو مالک ہے سننے کا، والابصار، دیکھنے کا، ومن یخرج الحی، کون نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ، کون نکالتا ہے مردے کو، من الحی، زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیر کرتا ہے معاملات کا، کاموں کی تدبیر کرنے والے کون؟ امر، کام۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، عن قریب کہیں گے یہ مشرک کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ جو بتایا گیا یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، آسمان سے بارش بھی اللہ، زمین سے فصل بھی اللہ، کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنا، سارے کاموں کی تدبیر کرنا۔ مکے کا مشرک بھی قائل ہے کہ یہ کام اللہ کر رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، قل میرے نبی ان سے کہو، فقل میرے نبی ان سے کہو، افلا تتقون، پھر تم بچتے نہیں ہو شرک سے، جب یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ اللہ تمہارے پالنے والے ہیں حق۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ، کون سے اللہ؟ جو آسمانوں سے رزق کا انتظام کر رہا ہے، زمین سے رزق کا انتظام کر رہا ہے، کانوں کے سننے کا، آنکھوں کے دیکھنے کا، مردے کو زندے، زندے کو مردے سے، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ ذالکم اللہ، ان صفات کا مالک اللہ ہے، ربکم الحق، جو تمہارے حق پالنے والے ہیں۔ رب، پالنے والا، یہ رب ہے تمہارے حق، یہ اللہ تمہارے حق رب ہے، سچ رب ہے۔ فَبَعْضَ بَعْضَ الْحَقِّ، نہیں ہے حق کے بعد، إِلَّا الضَّلَالَ، مگر گمراہی ہے۔
جو آدمی حق پہ نہ چلے، حق نہ مانے، تو پھر کیا بنے گا؟ گمراہی تو بنے گا۔ وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھیرے جا رہے ہو تم؟ کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں الٹے پاؤ جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح سخت ہو چکی ہے بات تیری رب کی ان لوگوں پر، فسقوا، جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ کیا بات ان کے اوپر لاگو ہو چکی ہے، سخت ہو چکی ہے؟ انہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب ان کے دلوں پہ اللہ نے جباریت کا مہر لگا دیا ہے، اب یہ لا یؤمنون، ایمان لانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ دوسری دلیل عقل کی، بھائی عقل سے کام لو اور اللہ کو واحد لا شریک مانو۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرے نبی ان سے ذرا پوچھو کیا تمہارے شریکوں میں ہے من وہ یبدأ الخلق، جو مخلوق کو ابتدا سے بنا دے، ثم یعیدہ، پھر واپس لٹا دے۔ بھئی اللہ تو یہ کام کرتا ہے، سارا خلق اس نے ابتدا سے بغیر نقشے کے بنایا اور پھر اس کو واپس بھی اپنے پاس لٹا رہا ہے، اور پھر قیامت والے دن سب کو اٹھائے گا بھی قبروں سے۔ تمہارے معبودوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو یہ کام کریں؟ هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے تم نے جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، من کوئی ایسا بھی ہے، یبدأ الخلق، جو ابتدا سے مخلوق بنائے، ثم یعیدہ، پھر انہیں لٹائے۔ میرے نبی اگر یہ چپ ہو جائیں، جواب نہ دے سکیں، تو آپ ہی جواب دیں، قل، آپ ہی کہہ دیں، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی تو ہے یبدأ الخلق، جو ابتدا سے مخلوق بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر ان کو لٹاتا ہے۔ فأنا تؤفکون، تم کہاں الٹے پاؤں جا رہے ہو؟ قل، میرے نبی یہ بھی کہہ دو، تیسرے بار قل، اہل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یہدی الی الحق، جو لوگوں کو حق راستے کی راہنمائی کر دے؟ تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو سیدھا راستہ کسی کو بتا سکے؟ میرے نبی اگر یہ لوگ چپ رہیں، خاموش رہیں، ان کو جواب نہ آنے پائے، آپ ہی کہہ دے، قل اللہ یہدی للحق، قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہی تو ہے جو سیدھا حق راستہ بتاتا ہے۔ افمن یہدی للحق، کیا وہ ذات جو حق راستہ بتاتا ہے، احق کو، وہ زیادہ مستحق ہے ان یتبع، کہ اس کی اتباع کیا جائے، ام اللہ یہدی الا ان یہدی، یا پھر وہ جو سیدھے راستے پر خود نہ جا سکے، الا یہ کہ اس کو سیدھے راستے پہ لگایا جائے۔ اللہ تو دوسروں کو سیدھے راستہ بتاتا ہے، دوسروں کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، تم تو ان معبودوں کو پکارتے ہو، اگر ان کو اللہ سیدھے راستے پہ نہ چلائیں، وہ خود سیدھے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے ان کو۔ افمن یہدی، کیا وہ ذات جو لوگوں کو بتاتا ہے، ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کا، کیا وہ احق نہیں ہے، زیادہ حقدار نہیں ہے، ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، ام اللہ یہدی، یا پھر وہ
جس کو خود سیدھے راستے کا پتہ نہیں، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کو سیدھا راستہ بتایا جائے۔ تم جن معبودوں کے نام لے رہے ہو، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہو، ان کو تو خود سیدھے راستے کا پتہ نہیں۔ جب تک اللہ ان کو سیدھے راستے پہ نہ لگائے تو وہ پھر تمہاری پکاریں کیسے قبول کر لیں گے، تمہاری دعائیں کیسے سن لیں گے۔ فما لکم، کیا ہو چکا ہے تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں تابعداری کرتے ان کی اکثریت مگر گمان پر، یہ گمانوں پہ چلنے والے ہیں، ظن جو یقین نہ ہو، گمان ہو، یہ گمان پہ چلنے والے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان فائدہ نہیں دیتا حق کے مقابلے میں ذرا بر۔ ان الظن، گمان، لا یغنی، فائدہ نہیں دیتا، من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں ذرا بر۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری، یہ قرآن گڑی گئی کلام نہیں ہے، اس کو کسی نے گڑا نہیں ہے، بنایا نہیں ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور نے اس کو نہیں گڑا، ولکن تصدیق الذی، اس کتاب میں تصدیق ہے، بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر گئی ہے، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں تفصیل موجود ہے، وتفصیل الکتاب، اس میں تفصیل سے ہر بات بتائی گئی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کے طرف سے۔ ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وہاں سوال تھا کہ شک تو بڑے لوگوں نے کیے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو مرتابین تو بڑے ہیں، شک کرنے والے تو بڑے ہیں، یہاں اس کا جواب آ گیا لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کے طرف سے کوئی شک نہیں ہے اس کے حقانیت میں۔ شک کرنے والے بے شک کرتے رہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا وہاں بھی یہی ترجمہ کیا جائے لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، یا پھر یوں کہتے ہیں یہ کافر کہ اس پیغمبر نے اس کو اپنے طرف سے بنایا ہے۔ قل، میرے نبیان کو ان کو کہہ دیں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، چلو پھر تم بھی تو عرب ہو، بڑے بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہے تمہارے اندر، بڑے شاعر ہے تمہارے اندر، فاتوا بسورۃ من مثلہ، چلو تم ایک ہی صورت پیش کرو قرآن کے طرح۔ قرآن کے تو 30 پارے ہیں، کئی صورتیں ہیں، تم ایک صورت پیش کرو چلو۔ اگر میں عربی ہوں تو تم بھی تو عربی ہو، میں نہ شاعر ہوں، نہ پڑھا ہوں، نہ لکھا ہوں، تمہارے اندر تو پڑھے لکھے بھی موجود ہیں، شاعر بھی موجود ہیں، بڑے فصیح و بلیغ لوگ بھی موجود ہیں۔ اس وقت فصاحت اور بلاغت کا بڑا چرچا تھا، جو کوئی شخص کوئی قصیدہ لکھتا وہ لے جا کے بیت اللہ میں لٹکا دیتا، او جی یہ فلانے نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے، دیکھو شعر پڑھے ہیں۔ وہ شعر کیا ہوتے تھے؟ سارے فضول خرافات ہوتے تھے، جیسے السبع المعلقات ایک کتاب ہے، السبع، 7 معلقے، معلق کے معنی لٹکایا گیا، یہ ایک ایک معلقہ لکھ کر کے ایک شاعر تھا، کافر مشرک امرؤ القیس اس کو کہتے ہیں،
ایک ایک معلقہ وہ بناتا شعروں کا، اور پھر وہ لے جا کے بیت اللہ میں لٹکا دے، اور اس کے اندر کیا ہوتا؟ یا اونٹنی کی تعریف ہوتی کہ میری اونٹنی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، یا پھر اپنے کوئی محبوب کی تعریف ہوتی تھی، وہ شعر پڑھ پڑھ کے وہ لے جا کے ادھر لٹکاتا۔ قفا نبک من ذکرا حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوزہ فالمقرات لم یاف رسمها لما نسجتها من جنوب و شمالی کذابک من ام الحویرث قبلها وجارتها ام الرباب بماسلی اذا قامتا تزوع المسک منهما نسیم الصبا جاءت بری القرنفلی۔ اس طرح کی شعریں اس کو بنا بنا کے بیت اللہ پر لٹکا لیتے تھے، پھر چیلنج دیتے تھے کہ میرا کوئی مقابلہ کرے۔ میں نے جس طرح قافیہ بنایا ہے، جس طرح شعر بنائے ہوئے ہیں، کسی مائی کا لال کے اندر جرأت ہو تو وہ میرا مقابلہ کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کر دیا اور سب کو چیلنج کر دیا، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ شعر و شاعری میں تم ایک دوسرے کے مقابلے کرو، لیکن اللہ کے کلام کا ایک صورت بھی سارے پیش کر دو تو ہم مان لیں گے۔ پھر پورا عرب، پورے کسی نے بھی مقابلہ نہ کیا۔ نیمہ گھنٹہ رستو ٹیلیفون کا سڑے کور کا ٹیلیفون ہوگا، کور کا امداد سر رابطہ ہوگا، غالق آغا سے جوڑ نہ دینا جوڑا لے جی بس یہ ہے ضروری خبر ایک گھنٹہ با سڑے تاسو ته انتظار کے ابل تا ٹیلیفون کوم نہ غو چته نہ تو چته۔ تو قرآن کریم اس کو تحدی کہا جاتا ہے، چیلنج کہا جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، اچھا کہتے ہیں کہ قرآن اس پیغمبر نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنے طرف سے بنایا ہے۔ قل میرے نبی ان سے کہہ دو فاتو بصورت من مثلہ، چلو تم ایک صورت بھی پیش کر دو اس جیسا، ودعوا من استطعتم من دون اللہ، بلاؤ پکارو جس کو تمہاری طاقت ہے اللہ کے سوا، جس کو بھی مرضی ہو بلاؤ، قرآن کا مقابلہ کر لو۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں پیش کرو، چلو 10 نہیں ایک پیش کرو، ایک آیت تو پیش کر دو، پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم، بلاؤ جو بھی تمہارے بس میں ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا وہ جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں ہے۔ ولما یاتہم تاویلہ، ابھی تک ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ اس انکار کرنے کا انجام جب یہ لوگ دیکھیں گے تب ان کو پتہ چلے گا۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما لم یحیطوا بعلمہ، جس پر ان کا علم نہیں۔ ولما یاتہم تاویلہ، اس انکار کا انجام ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا۔
کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے رہے ان سے پہلے لوگ. فانظر دیکھ، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسے انجام ہوئی ظالموں کی. ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں، کچھ ایمان نہیں لانے والے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا رب خوب جانتا ہے شریروں کو، شرارتیوں کو، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، ان کو ٹھکرا رہے ہیں، ایسے شریروں کو اللہ خوب جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے، فَقُلْ، ان سے کہہ دے، لِي عَمَلِي، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہیں اپنی پسند، مجھے اپنی پسند، تمہیں خودی پسند، مجھے خدا پسند. بالآخر ان کو یہی کہہ دو، لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون، تم بری ہو، تم بیزار ہو، مما عملو، جو کچھ میں کر رہا ہوں. یاد رکھنا، انا بریء مما تعملون، میں بھی بیزار ہوں تمہارے شرک سے. تم میرے توحید کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہو، میرے لائے ہوئے دعوت کو نہیں مانتے ہو، میں بھی تمہارے شریکوں کو نہیں مانتا. انا بریء مما تعملون. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کے آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن صرف سننا کمال نہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، خاص کر جب ان کے اندر عقل بھی نہ ہو. بہرے کو کون سنائے؟ ان کافروں کی مثال یہ سمن بکمن عمیون ہے. سمن، یہ سارے بہرے ہیں، بکمن، یہ سارے گونگے ہیں، عمیون، یہ سارے اندھے ہیں. وہم لا یرجعون، انہوں نے واپس آنا ہی نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ ہے جو کان لگاتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ ان کافروں کی مثال تو بہروں کی ہے، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں، بہرے کو سنا تو آپ نہیں سکتے. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، پھر اگر ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو راستہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھ بھی نہ سکتے ہو. کانوں سے سنا جاتا ہے انسان، لیکن جب اندر دل میں سمجھ بھی ہو، دماغ میں سمجھ بھی ہو، پاگل آدمی کو آپ سامنے بٹھائیں، آپ کہتے رہے ان کو، اس کو وہ ٹس سے بس نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ کان صرف سننا کمال نہیں ہوتا، جب تک سننے کے ساتھ اندر عقل نہ ہو، دل دماغ برابر ہوں گے تو کان صحیح سنیں گے. ورنہ آپ کچھ کہیں گے، وہ کچھ، کئی دیوانے وہ آپ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں، اوہ آپ نے تو پستول لٹکایا ہوا ہے، آپ نے تو یہ کیا ہوا ہے، آپ تو مجھے مار رہے ہیں. یعنی اس کی نظر، اور نظر انسان کا اور کان انسان کے تب کام کرتے ہیں کہ اندر عقل برابر ہو. جب انسان کا عقل خراب ہو جائے، مبہوت الحواس ہو جائے، اور اس کا دماغ خراب ہو، پھر نہ آنکھیں کام کرتی ہے، نہ کان کام کرتے ہیں، نہ بدن کا کوئی اور قوت سے ہی کام کرتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ انہیں نظر بھی نہیں آتا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ ظلم نہیں کرتے.
کسی کے ساتھ ذرا بر ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تو کسی سے ظلم نہیں کرتا، کسی سے زیادتی نہیں کرتا، لوگ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو یہ زیادتی خود اپنے ساتھ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، ایسے لگے گا ان کو جیسے دنیا میں ہمارا ایک ہی گھنٹہ گزرا ہے۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے گے بھی، پہچان رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ قد خسر الذین، نقصان میں ہے، خسارے میں ہیں وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات، کہ ہماری ملاقات اللہ سے نہیں ہوتی۔ پتہ چل جائے گا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ملاقات۔ قد خسر الذین، بڑے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، یہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، میرے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ عذاب جن کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، یعنی آپ زندہ ہو، دنیا میں ہو، اور ان کو ہم عذاب چکا دیں، او نتوفینک، یا آپ دنیا سے چلے جائیں اور بعد میں ان کے اوپر عذاب آ جائیں، دونوں صورتوں میں فإلینا مرجعہم، ہمارے ہی طرف ان کے پلٹ کر آنا ہے، یعنی ان کے اوپر آپ کی زندگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی ان کے اوپر میرا عذاب آ سکتا ہے، اور دونوں صورتوں میں الینا مرجعہم، ان کے پلٹ کے آنا میرے ہی پاس ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد ہے ان کے اعمال کا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے میں نے ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب پیغمبر آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر فیصلے انصاف کے ہوتے ہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں یہ عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قول، میرے نبی ان سے کہہ دو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنے لیے بھی مالک نہیں ہوں، نہ نفع کا نہ نقصان کا، عذاب میں نہیں لا سکتا، عذاب لانے والی ذات اور ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ عذاب لائے لوگوں پر، راحت لائے لوگوں کے لیے، غمی لائے لوگوں کے لیے، خوشی لائے لوگوں کے لیے، فراوانی آئے، قحط سالی آئے، بارش ہو، بارش روک لیں، یہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قل، میرے نبی کہہ دو، لا املکو، میں تو مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے لیے، ضرا ولا نفعا، نہ نقصان اور نہ فائدے کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، میری چاہت سے کچھ نہیں، تمہاری چاہت سے کچھ نہیں، الا ما شاء اللہ۔ لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، جب نیٹا وقت آ جائیں، فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ کے لیے نہ پھر کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، لا یستاخرون ساعتا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نہ پیچھے ہوگا، ولا یستقدمون، نہ اپنے وقت مقرر سے آگے ہوگا۔ موت کا وقت اٹل ہے، وہ فیصلہ اللہ کر چکے ہیں، اس میں لا یستقدمون ولا یستاخرون، کوئی اپنے وقت سے نہ آگے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ قل ارائیتم، مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذابہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے بیاتن،
رات کو او نہارن یا دن کو، اللہ کا عذاب رات کو آ جائے تمہارے اوپر یا دن کو آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، نہیں بھاگ سکتے ہیں اس سے پھر مجرم۔ رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، دن کو لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی تمہاری غفلت کے وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے جیتے جاگتے اللہ کی عذاب آ جائے، کیا کر سکتے ہو؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کوئی مجرم اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ کہاں بھاگے گا مجرم؟ اللہ کا عذاب آئے گا تو پکڑے جاؤ گے، چلو دن کو آ گیا، رات کو آ گیا، کسی ٹائم آ گیا، اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اثم اذا ما وقع، اچھا جب یہ عذاب آ جائے گا، آمنتم بھی، تب جا کر تم ایمان لاؤ گے۔ بھائی ایمان اگر لانا ہے ابھی لاؤ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا۔ عذاب کے آنے کے بعد پھر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اس کا ایمان قبول نہیں ہے، کوئی شخص توبہ کرتا ہے اس کا توبہ قبول نہیں ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے۔ ثم اذا ما وقع، کیا پھر جب واقعہ ہو جائے اللہ کا عذاب، آمنتم بھی، تم تب ایمان لاؤ گے۔ الآن، ابھی، وقد کنتم بھی تستعجلون، پہلے تو تم بڑے جلدی مانگ رہے تھے کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں سے، مراد کافر مشرک ہے، ذوقوا عذاب الخلد، اب چکھتے رہو مزے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر اس کا جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، جو کچھ کیا ہوا ہے، جو کچھ تم نے بویا ہے ابھی اسی کو کاٹ رہے ہو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ مکے کے مشرک، احق ہوا، احق ہوا، کیا یہ قرآن واقعی حق ہے، یہ واقعی سچ ہے؟ قل، یا پھر یہ عذاب کا آنا واقعی حق ہے، قیامت کا آنا واقعی حق ہے؟ قل، ان سے کہہ دو میرے نبی، ای وربی، ہاں مجھے اپنے رب کی قسم، ای ہاں وربی، مجھے اپنے رب کی قسم، انہ لحق، اس قرآن کا، یہ قرآن من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے آنا اس کا حق ہے، سچ ہے، یا قیامت کا آنا حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے ہو، اللہ کو کمزور تو نہیں کر سکتے ہو کہ قیامت وہ لائے اور تم واپس کرو، کوئی عذاب آئے اور تم واپس کر دو، تم اللہ کو عاجز بنا سکتے ہو؟ ما انتم بمعجزین، ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، ولو ان لكل نفس ظلمت، اگر ہر نفس ظالم کے لیے ما فی الارض، وہ سب کچھ ہو جائے جو زمین میں ہے قیامت والے دن، اگر کافروں کے پاس ساری دنیا کا مال آ جائے، پہلے تو مال ہے نہیں وہاں، لیکن بالفرض والمحال سارے سونے چاندی کے خزانے ان کے پاس آ جائے، لفتدت بھی، اور یہ لوگ تیار بھی ہو جائیں کہ یہ سارا مال ہم نے جان چھڑانے میں دینا ہے، ما تقبل منہم، جواب اس کا یہ ہے، ما تقبل منہم، ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اگر ہر نفس کے لیے جو کہ ظالم ہے، کافر اور مشرک ہے، ما فی الارض، سارا مال و دولت آ جائے جو زمین میں ہے،
لفتدت بھی، اور یہ جان چھڑانا چاہے اس سارے مال و دولت سے، مال آ جائے اور یہ جان چھڑانا چاہے، سارا مال دینا بھی چاہے، تو جواب کیا ہے؟ ما تقبل منہم، پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، یہ ظاہر کریں گے وہاں پیشمانی۔ یہ اثر لفظ ظاہر اور چھپانے دونوں کے معنی میں آتے ہیں۔ کچھ الفاظ ازداد میں سے ہوتے ہیں، یہ ازداد میں سے ہیں، جیسے لفظ ورا ہے عربی میں ورا، وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو ورا آگے کو بھی کہتے ہیں اور ورا پیچھے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح لفظ اثرو ظاہر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، چھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں ترجمے یوں ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، یہ لوگ ظاہر کر لیں گے اپنی پیشمانی، اپنی پیشمانی کہ ہم تو بڑے غلطی میں تھے، ہم نے تو بڑا نقصان کر دیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں چلتا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، یہ ظاہر کریں گے وہاں پیشمانی، لما رأوا العذاب، جب اللہ کا عذاب جہنم کا آگ دیکھ لیں گے، وقضی بینہم بالقسط، پھر فیصلے وہاں ہوں گے انصاف کے، وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا واسر الندام، یہ چھپائیں گے اپنے دلوں میں ندامت، دل دل میں پیشمان ہو جائیں گے۔ اثر الندامہ، اپنے دل دل میں پیشمان ہو جائیں گے۔ لما رأوا العذاب، جب پہلی فرصت میں جہنم کا عذاب دیکھ لیں، جب آنکھوں سے ان کو عذاب نظر آ جائے گا تو اسی وقت سے دل میں پیشمان ہو جائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، وہاں فیصلے ہوں گے انصاف کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم کسی کے ساتھ نہ ہوگی۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خبردار اللہ ہی کا تو ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ اللہ، خبردار، ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ ہے سچ۔ اللہ نے وعدہ اگر قیامت کا کیا ہے تو قیامت نے آ کے رہنا ہے، پھر فیصلے اسی کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ وہ یحیی، وہی جلاتا ہے، وہ یمیت مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف پلٹ کے تم سب نے جانا بھی ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، آ گیا ہے تمہارے پاس نصیحت میں ربکم، رب کی طرف سے، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ موعظہ ہے۔ وشفاء، اس میں شفا ہے، لما فی الصدور، دل کے اندر جو بیماری ہو، جس کے دل میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اگر وہ ایک دفعہ غور سے اللہ کا کلام پڑھ لے اس کو پتہ لگ جائے۔ آج لوگوں کو صحیح عقیدے کا پتہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرآن کے قریب کوئی آتا نہیں ہے، قرآن کے قریب کوئی آتا نہیں، قصوں پر، کہانیوں پر لوگ گزارا کرتے ہیں۔ خطیب صاحب بھی ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں جمعے کو، اس نے پہلے سے کوئی واقعہ، کوئی قصہ یاد کیا ہوا ہوتا ہے، وہ عوام الناس کو سنا کے ممبر سے نیچے اتر جاتا ہے۔ بھائی قرآن تقریر ہے، قرآن وعظ ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن کی ایک رکوع پڑھو اور اسی کا ترجمہ عوام الناس کو کر دو، یہ تقریر ہے۔ ان کے پلے کچھ پڑ جائے گا کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے۔ تو لوگ جھوٹے کہانیاں، جھوٹے قصے اپنے طرف سے بنائے وہ لوگ عوام الناس کو سناتے ہیں، اور عوام الناس بھی سبحان اللہ دین سے تو قریب آتے نہیں ہیں۔ وہ مولوی صاحب جو بات منہ سے نکالتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے بول رہے ہیں، بس کہتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے مولوی صاحب نے بڑا زبردست شور لگا لیے جی، اور بڑا زبردست کام کر۔ تقریر، واعظ و نصیحت، ایک قرآن کی آیت پڑھو اور اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھ لو، سنا لو، یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ تقریر ہے۔ اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کا مفہوم عوام کو بتایا جائے۔
یا ایھا الناس، لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ، آ گیا ہے تمہارے پاس تقریر، واعظ و نصیحت آ گیا ہے من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے، وشفاء، یہ قرآن شفا ہے، لما، ان بیماریوں کا، فی الصدور، جو سینوں میں ہے، سینے کے اندر کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، بدعات کی بیماریاں ہیں، رسومات کی بیماریاں ہیں، قرآن سمجھو تو بیماریاں ساری نکل جائیں۔ وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ پہلے تین جملے ہیں، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، یہ فلیفرحوا سب کے ساتھ لگ رہا ہے۔ قل بفضل اللہ فلیفرحوا، قل برحمت اللہ فلیفرحوا، قل فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل، میرے نبی ان سے کہہ دو، اے لوگو، بفضل اللہ فلیفرحوا، یہ قرآن جو اللہ نے تمہارے اوپر فضل کر دیا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ، اس قرآن کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر خوش ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ نے کمال کی چیز مجھے عطا کر دی ہے، تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے میرے لیے، تمام خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے میرے لیے۔ قل بفضل اللہ، میرے نبی اپنی امت سے کہہ دو، بفضل اللہ فلیفرحوا، یہ اللہ نے جو تم پہ فضل کیا ہے اس پر خوشیاں بناؤ، وبرحمتہ، یہ اللہ نے جو تم پہ رحمتیں کی ہے، فلیفرحوا، اس پر خوشیاں بناؤ، وبذالک فلیفرحوا، اسی پر خوشیاں بناؤ۔ اللہ نے جو فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے تمہارے اوپر، فبذالک فلتفرحوا، فبذالک فلیفرحوا، اسی پر خوش ہو جاؤ۔ خوشی کا، مسلمانوں کے خوشی کے منانے کے طریقہ اور ہے، کافروں کے خوشیوں کے منانے کے طریقے اور ہیں۔ کافر کی خوشی کیسے بنتی ہے؟ ڈول کا، باجا، ناچ گانے، اس سے ان کی خوشیاں بنتی ہیں۔ یہ کافروں کا رسم ہے، غیر مسلموں کا رسم ہے، ان کی خوشیاں یوں بنتی ہے۔ اور مسلمان کی خوشی کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، 2 رکعتیں پڑھ کر کے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹا دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ اب شادی کرنے کا لائق بن گیا، میری بیٹی، یا اللہ تو نے خیر خیریت سے میرے گھر سے مجھے توفیق دی اس کی رخصت کرنے۔ مسلمان کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، 2 رکعات نفل ادا کرے، یہ مسلمان کی خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ تو آج ہم مسلمانوں نے اپنے طریقے چھوڑ دیے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہم، بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم فاعل بنے، فاعل، تو ہم بجائے فاعل بننے کے منفاعل بن جاتے ہیں۔ فاعل یہ ہے کہ اپنا اثر دوسروں میں کر لیں، ان کو اپنے راستے پر لے آئیں، اور ہم کیا ہو رہے ہیں؟ منفاعل، دوسرے کا اثر قبول کر رہے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر کے ان کی رسمیں اور ان کی رواجیں آج مسلمانوں کے گھروں میں ادا ہو رہی ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کو سنایا تھا کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے تورات میں ہوتی نا تو ہم اس دن کو جشن بناتے، جشن۔
حضرت عمر نے کہا کون سی آیت؟ کہنے لگے حج کے موقع پر جو آیت اتری ہے تمہارے قرآن میں، اس کے متعلق کہتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اگر ہمارے تورات میں اترتی تو ہم اس دن جشن بناتے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ہمیں تو اس آیت کا سب کچھ کا پتہ ہے، یہ جمعے کا دن تھا، عرفات میں اللہ نے اتار دیا ہے، تو ہر سال حاجی عرفات جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہر سال وہاں جا کر کے تلبیہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بچے پڑھ رہے ہیں، خواتین پڑھ رہی ہے، مرد پڑھ رہے ہیں، بوڑھے جوان، بیک آواز جب لبیک اللہم لبیک کی آواز آتی ہے پوری فضا گونج اٹھتی ہے اور انسان کے بدن پہ ایک رونٹے کڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا رعبناک آواز ہے لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سب کو یہ نظارہ دکھا دے، اللہ سب کو وہاں لے جائے، خاص کر جو بچے تلبیہ پڑھتے ہیں اس کا کوئی عجیب اور غریب اثر ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کسی، اور وہ جب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں بڑا عجیب اور غریب نظارہ ہے۔ تو حضرت عمر نے اس یہودی کو کہا جشن تو بناتے ہیں ہم، ہر سال بنتا ہے عرفات میں، مینا میں، لیکن تمہارے جشن اور ہمارے جشن میں فرق ہے۔ تمہارے جشن وہ بنگڑے ہیں، ناچ ہے، گانے ہیں، اور ہمارا جشن لبیک اللہم لبیک ہے۔ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ ہمارے جشن کا یہ طریقہ ہے، طریقے اپنے اپنے ہیں۔ کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے نبی کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ، فبذالک فلیفرحوا، اسی پر خوشیاں بناؤ، هو خیر، هو خیر، یہ جو اللہ کا فضل ہے، قرآن کی رحمت ہے، قرآن هو خیر، یہ بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو لوگوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے سونے، چاندی، پیسے، روپیہ بینکوں میں اکٹھے کیے ہیں، فرمایا تم اللہ کا قرآن اپنے سینے میں جمع کر لو، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے قرآن کے ساتھ رہو، یہ تمہارے مال و دولت اور سونے چاندی کے خزانوں سے بہتر ہے۔ مر جاتا ہے انسان، قبر میں پیسے کوئی نہیں رکھتا اس کے ساتھ، سونا چاندی نہیں رکھتے اس کے ساتھ، ایک جوڑا کپڑے کا بھی اس کے ساتھ وہاں نہیں رکھا جاتا۔ لیکن قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ میدان محشر میں بھی ساتھ ہے، اور یہ جب تک جنت میں آپ کو نہیں پہنچائے گا وہاں اس وقت تک، بلکہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ حدیث میں ہے یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها تختمها، قاری حافظ اور قرآن پڑھنے والے اپنا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مراتب اور درجات میں چڑھتا جا، تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تیرا آخری والناس تک تو پہنچے گا۔ قرآن کی آخری آیت پڑھے گا وہاں تجھے ٹھکانہ ملے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو تم اکٹھا کر رہے ہو۔ قل ارأیتم، بتاؤ مجھے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتار دیا ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، کچھ کو تم نے حرام بنا دیا اپنے طرف سے، کچھ کو حلال بنا دیا۔ اپنے مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں بنایا جا سکتا، یہ کافروں نے ایسا کیا
مشرکین نے، یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، جانوروں میں کچھ جانوروں کو حلال کچھ کو حرام بنا دیا تھا۔ قل اللہ اذن کہ اللہ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے، اب علی اللہ تفترون، یا اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہو، وما ظن الذین، کیا خیال ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب، جو گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت والے دن، قیامت والے دن ان کا کیا خیال ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بڑے فضل والے ہیں اپنے بندوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لوگوں کی اکثریت اللہ کی شکریہ ادا نہیں کرتی۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید انعامات دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آج ہر بندے کی زبان پر ناشکری کے الفاظ ہیں، شکر کسی نے بھی ادا نہ کیا۔ وما تکون فی شان، میرے نبی آپ جس حال میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، یا پھر آپ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، آپ جو کچھ بھی کرتے ہو، الا كنا علیکم شہودا، ہم تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ تم قرآن پڑھو، تم نمازیں پڑھو، تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں سب کچھ پر میں شاہد ہوں۔ اس تفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو جس کام میں بھی، تفیضون مشغول ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک، نہیں چھپتا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، بمقدار ایک ذرے کے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، آسمانوں میں بھی ایک ذرہ اللہ سے چھپتا نہیں، زمینوں میں بھی کوئی ذرہ اللہ سے چھپا نہیں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹا نہ بڑا، الا فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں کتاب مبین سے مراد اللہ کا علم ہے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن میں یہ فرق ہے۔ آنے والے وقت سے بھی ان کو کوئی ڈر نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال پر ان کو پچھتاوا بھی نہ ہوگا۔ جو اللہ کے ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر بھی نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ آنے والے وقت سے ان کو خوف نہیں ہوگا، اور گزرے ہوئے وقت پر ان کو حزن نہیں ہوگا۔ کون ہے یہ ولی جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا انعام بتا دیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ یہ ولی کون ہے؟ اللہ نے خود تعریف کر دی کہ ولی کون ہے۔ الذین آمنوا، اللہ کا دوست وہ ہے جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، کانوا یتقون الشرک، یتقون البدعۃ، یتقون مخالفت الرسول، یتقون ہمارا بچنا ہے، تقوی بچنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ہر منکر برے کاموں سے بچتا رہے، نیک کام کرتا رہے، برے کاموں سے بچتا رہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ بس آپ بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں، سارے مسلمان بن سکتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہیں، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، تو بس یہ ولی بن جائے۔ اولیاء اللہ، ولی کی تعریف یہ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں جس کے اوپر بڑا قبہ بنا ہوا ہو، بڑے جھنڈے لگے ہوئے ہو،
ہرے بھرے جھنڈے لگے ہوئے ہو، رنگ دی گئی ہو کسی قبر کو، او جی یہ قبر کسی بہت بڑے ولی کا، یہ قبر کسی بہت بڑے ولی کا۔ کیوں جی؟ یہ جتنے جھنڈے جو لگے ہوئے اور اتنا بڑا قبر جو اس کے اوپر دربار جو بنا ہوا ہے، بے شک ایک صحابی کیوں نہ ہو، اس کی قبر پر حکومت نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں۔ ہم لوگوں نے ولی اسی کو سمجھا ہے کہ جس کی قبر پر حکومت ہو، بہت بڑا دربار ہو اور سب جھنڈے ہو، بس یہ بڑا ولی۔ سارے دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے صحابہ جمع ہو جائیں، پیغمبر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور سارے پیغمبر جمع ہو جائے، ان کے اندر الوہیت اور خدائی کے صفات نہیں آ سکتے، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، اپنا اپنا درجہ ہے، اور ہمیں اس میں فرق کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ بھئی اللہ کا درجہ اور ہے، پیغمبر کا اور ہے، کسی ولی بزرگ کا اور ہے۔ اللہ کے نیک بندے، ان کی نیکی سے انکار نہیں ہے، انکار اس بات سے ہے کہ کوئی بہت بڑا ولی بھی ہو جائے لیکن وہ کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا، کسی کو بیٹی نہیں دے سکتا، کسی کو عزت نہیں دے سکتا، کسی کو ذلت سے نہیں بچا سکتا، کسی کی غیبانہ پکارے نہیں سن سکتا، وہ رازق خالق مالک نہیں بن سکتا۔ یہ ساری صفات اللہ کی ہے۔ الذین آمنوا، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، لہم البشریٰ، ایسے اولیاء کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کے لیے بشریٰ، خوشخبری کی دنیا کی زندگی، وہ پیغمبروں کے نقش قدم پہ ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ ہے، آخرت میں بھی خوشخبری۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لاحکام اللہ، لا تبدیل لکلام اللہ۔ کلمات بمعنی احکام، اللہ کے احکام میں تبدیلی نہیں آتی، یا پھر اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں آتی، ذکر کریمے کا اور مراد کلام۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم، تمہیں پریشان نہ کر دے ان کی باتیں، یہ تسلی ہے رسول اللہ کے لیے۔ لا يحزنك قولهم، آپ کو پریشان نہ کر دے ان لوگوں کی باتیں۔ یاد رکھنا، ان العزت للہ جمیعا، غلبہ سارا اللہ کے لیے ہے۔ عزت بمعنی غلب ہے، ان العزت للہ جمیعا، غلبہ سارا اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والے ہیں۔ الا خبردار، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کا ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ لَهُمْ فِيهِ مِنْ شِرْكٍ، اس میں اللہ کے ساتھ شراکت کسی کی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور وہ جو تابعداری کرتے ہیں، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان کو شریک بنائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا، یتبعون الا الظن، یہ تابعداری نہیں کرتے مگر اپنے گمانوں کی۔ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، ان کی اتباع کر رہے ہیں، یہ اپنے گمانوں کے مطابق جا رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اٹکل سے جا رہے ہیں۔ اٹکل یہ ہوتا ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر دے اور چلنا شروع کر دے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، جس نے تمہارے لیے رات بنایا ہے آرام کے لیے۔
دن دیا ہے دیکھنے کے لیے، یعنی روشن، ان فی ذلک لآیات، اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جن کے اندر اللہ نے طاقت سننے کی رکھی۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا دیا ہے، سبحانہ، وہ بیٹوں سے پاک ہے، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹے کی، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمان میں ہے زمین میں ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، کیا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات پر، ان نافیہ، ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات پر، اتقولون، سلطان سے مراد دلیل، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہو جو نہیں جانتے، اور ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، متاع فی الدنیا، یہ دنیا کے چند دنوں کے فائدے ہیں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہمارے طرف ان کا پلٹ کا رہا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر چکھائیں گے ہم ان کو عذاب سخت، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کرنے کے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھ سناؤ ان کو واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا، انبیاء کرام کے قصص بطور نقل کے اللہ سناتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ سناؤ انہیں نبأ نوح، خبر قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، اس قال لقومه، جب حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر بہت مشکل لگتا ہے تمہارے لیے میرا کھڑا ہونا، و تذکیری، میرا نصیحت کرنا تمہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اگر میرا کھڑا ہونا، میرا نصیحت کرنا، میرا وعظ کرنا یہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے، فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، فاجمعوا امرکم، تم اکٹھا کرو اپنا معاملہ، وشرکاءکم، اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تمہارے اوپر غمۃ مشتبہ، پھر تم شبہ میں نہ پڑو، اٹل فیصلہ میرے بارے میں کر لو، ثم اقضوا الی، پھر میرا فیصلہ کر لو، یعنی جو کچھ تم نے کرنا ہے میرے خلاف کر لو، ولا تنظرون، مجھے پھر مہلت نہ دو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے پیٹھ پھیرا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تو تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، تنخواہ تو مجھے اللہ دیں گے، وَأُمِرْتُ، مجھے حکم ہے أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں ہوں اللہ کا تابعدار، فَكَذَّبُوهُ، نے جھٹلایا حضرت نوح کو، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے نجات دی حضرت نوح کو اور جو ساتھی اس کے ساتھ تھے، پھر فلک کی کشتی میں 60-70 بندے ہیں حضرت نوح کے ساتھ، 900 سال تقریر کی ہے قوم کو، واعظ و نصیحت کی ہے، باوجود اس کے اتنے ہی بندے اس کے ساتھی بن گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ہم نے ان کو بنایا زمین کا جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، حضرت نوح اور ان کے ساتھ جو ساتھی کشتی پہ بیٹھ گئے تھے، انہی کو اللہ نے دنیا کا جانشین بنا دیا۔ حضرت نوح کو آدم عیسائی کہتے ہیں، یہ دوسرا آدم ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنا نسل ہے وہ حضرت آدم کے اولاد کا ہے، حضرت آدم کے بیٹوں سے یہ نسل دنیا میں انسانوں کا چلا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جعلناہم خلائف واغرقنا الذین، ہم نے غرق کر دیے وہ لوگ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، فانظر دیکھ کیف کان عاقبۃ المکذبین،
کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی انبیاء الی قومہم، اپنی قوموں میں. فجاؤہم، آئے وہ پیغمبر اپنی قوموں کے پاس بالبینات، کھلے دلائل لا کر. فما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. بما کذبوا به من قبل، اس لیے کہ پہلے سے وہ جھٹلاتے رہے ہیں. کذالک نطبع، اسی طرح ہم جباریت کا مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین، ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. ثم بعثنا من بعده موسیٰ، حضرت نوح کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ بھیجا، حضرت ہارون بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، بآیاتنا، اپنی آیتیں دے کر، حضرت موسیٰ کو تورات دے کر. فاستکبروا، فرعونیوں نے تکبر کی، وکانوا قوما مجرمین، یہ تھے ہی مجرم. فلما جاءهم الحق، جب آیا ان کے پاس حق من عندنا، ہمارے طرف سے، قالوا، کہنے لگے، ان هذا لسحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلم کھلا. قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، تقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہہ رہے ہو حق کے بارے میں جب وہ آیا ہے تمہارے پاس؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یہ معجزے میرے جادو نہیں ہے، یہ تورات جادو نہیں ہے. ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قالوا، فرعونی کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہ تو چھڑائے ہم سے وہ جس پر پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادے. ہمارے باپ دادوں کا دین ہم سے چھڑانا چاہتا ہے، ہمیں اس سے پلٹانا چاہتے ہو. لتلفتنا، کہ تو ہمیں پلٹائے، دور کر دے، آبا وجدنا علیہ آباءنا، جس دین پہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادے. وتکون لکم الکبریاء، اور تم بڑے بن جاؤ، فی الارض، زمین میں تم بڑا بن جاتے ہو. وما نحن لکما بمؤمنین، ہم کبھی بھی تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے. وقال فرعون، فرعون بولا، ایتونی بکل ساحر علیم، لاؤ میرے پاس ہر جادوگر جو زیادہ سمجھدار ہو. پورے ملک میں بندے پھیلائے، جہاں بھی کوئی بڑا جادوگر میرے لیا. ایتونی، لاؤ میرے پاس، بکل ساحر، ہر جادوگر علیم، سمجھدار. فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا انہیں، القوا، پھینک دو، جو کچھ تم نے میدان میں ڈالنا ہے ڈال دو. ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا، جب انہوں نے اپنے لاٹھیاں رسیاں پھینک دی، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا، ما جئتم بہ السحر، تم جو کچھ لائے ہو یہ سارا جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس جادو کا کہنا قوم کر دے گا. یہ جادو تمہارا ختم ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ کبھی ٹھیک نہیں کرتا کارکردگی شریروں کا. لا یصلح، اصلاح نہیں کرتا، برابر ٹھیک نہیں کرتا. عمل المفسدین، کام مفسدوں کا. تو مفسد ہو، شریروں کے کار کرتوتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ حق کو حق بنا دے گا، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے حکم سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اچھا نہ جانے. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، ایمان نہیں لایا حضرت موسیٰ پہ، إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، چند بچوں نے ایمان لایا جو فرعون کے قوم کے تھے. عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن
فرعون وملئهم، پھر بھی ڈر رہے تھے فرعون اور ان کے سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ وہ کہیں ان کو سزا نہ دے دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ، جادوگروں نے ایمان لایا، جہاں جادوگروں نے ایمان لایا تو کچھ اور مردوں بندوں نے بھی ان کو دے کر کے ایمان لے آئے۔ اللہ فرمائے چند بچوں نے ایمان لایا، ذریہ بچوں کو کہتے ہیں۔ ان فرعون لعال، فرعون بہت سرکش تھا، فی الارض، اللہ کی زمین میں اپنے آپ کو بہت اونچا بنایا ہوا تھا اللہ کے زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ بہت زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا، یا قوم، میری قوم بنو اسرائیل سے کہا، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لا چکے ہو، فعلیہ توکلوا، اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ فقالوا، حضرت موسیٰ کے قوم کہنے لگی، علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہمارا توکل ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة، یا اللہ ہمیں تختہ مشق نہ بنانا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة، ہمیں فتنہ نہ بنانا، تختہ مشق نہ بنانا، یا اللہ فرعونیوں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنانا، کہ فرعون ہمارے اوپر تجربات کرتا رہے، پھر تو فرعون ہمیں سزائیں دیتا رہے، یا اللہ اس طرح نہ کر، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة، نہ بنا ہمیں آزمائش، امتحان، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، یا اللہ ہمیں نجات دو اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، تیار کر اپنے قوم کے لیے مصر میں بیوتاً کچھ گھر، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اس گھروں کا رخ قبلے کی طرف سیدھا کرو۔ فرعون نے ان کی مسجدیں ساری مسمار کی تھی، بنو اسرائیل باقاعدہ نماز پڑھتے ہوتے تھے، جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، اسی طرح بنو اسرائیل کے عبادت خانے تھے، اس میں باقاعدہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ فرعون جب دیش میں آیا، غصے میں آیا، جادوگر کامیاب ناکام ہوئے، موسیٰ کامیاب ہوا، اس نے آرڈر دیا کہ سارے عبادت خانے مسمار، مسجدیں ان کی ساری گرا دی گئی، مسمار کر دیے گئے۔ تو نیا حکم یہ آیا کہ گھروں میں سے کچھ گھروں کو مسجدیں بناؤ، قبلہ رخ کر کے اسی میں نماز ادا کرو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، باقی ہم نے حکم دیا، وحی کر دی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، تم تیار کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتاً کچھ گھر، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان گھروں کا رخ قبلے کی طرف کر دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبریاں سناؤ کہ تمہاری کامیابی ہوگی، دشمن سے اللہ تمہاری جان چھڑائیں گے، فرعون کو اللہ غرق کریں گے، یہ خوشخبری ان کو سناؤ۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، تو نے دیا ہے فرعون اور اس کے لشکروں کو، ان کے سرداروں کو، زینتاً، دنیا کی زینت، واموالاً، دنیا کا مال و دولت دیا ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کے زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، اس بات کے ذریعے سے تو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تیرے راستے سے بھٹکا رہا ہے،
بھی سخت کر دو، ولا یؤمنو یہ ایمان ہی نہ لائے، حتی یروا العذاب الالیم جب تک ان کو دردناک عذاب نہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے بددعائی دی فرعونیوں کے لیے، ایک تو یا اللہ ان کے مال پر قبضہ کر، ان کے مال کو مٹا، ان کے مال کو ختم کر، اس لیے کہ ان کا مال مستعمل کس میں ہو رہا ہے؟ لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے میں۔ یہ فساد والا مال ہے، شر والا مال ہے، نقصان والا مال ہے۔ یا اللہ سب سے پہلے تو اس مال کو تباہ کر، اور پھر ان کے دل پر ایسا مہر جباریت کا لگاؤ کہ یہ لوگ ایمان ہی نہ لائے، سیدھا جہنم پہنچ جائے۔ کہتا ہے نا تنگ آباد میں جنگ آباد۔ حضرت موسیٰ نے ایسی بددعائی دے دی کہ ان کو ایمان کی توفیق ہی نہ ہو، کیونکہ ان کی خباثت اس درجے پہ پہنچ گئی تھی کہ اب ان سے ایمان لانے کی توقع کوئی نہیں تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا اب بس صرف جو مہر جباریت رہتا ہے، پروردگار وہ بھی لگا دو تاکہ یہ سیدھے جہنم چلے جائے۔ قال اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر دی۔ کن دونوں کی؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ دعا دونوں نہیں مانگ رہے تھے، حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے تھے، حضرت ہارون اس پر آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ دو بندوں کی بھی دعا سنتا ہے، ایک کا بھی سنتا ہے۔ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 10-20 بندے جمع ہوں گے پھر دعا کریں گے تو قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ایک دو بندے دعا کرتے رہیں، اللہ ان کی دعا بھی سنتا ہے، ان کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تو چرند پرند وحوش طیور کیڑے مکوڑوں کی دعا بھی سنتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے ایک پیغمبر استسقاء کے لیے جا رہا، بارش مانگنے کے لیے، سارے لوگ اس کے ساتھ میدان جا رہے ہیں کہ بھائی دعا کرتے ہیں اللہ بارش۔ آگے گئے تو ایک چیونٹی جو ہے زمین کے اوپر چیونٹی، اس کے پاؤں آسمان کی طرف، اس نے اپنے ممتیوں سے کہا واپس جاؤ، دعا قبول ہو گئی۔ استسقاء ہمارے جگہ پر چیونٹی کر گئے، وہ دعا اس نے کیا مانگی ہے؟ اب اللہ پاک بارش برسائے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہو سکتا ہے جیسے حضرت سلیمان تھے، جن کو اللہ نے منطق و طیر، پرند چرند سب کی بولی وہ جانتے تھے، اس کا علم اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ واپس آئے، اللہ نے بارش دے دی، بارش ہو گئی۔ تو اللہ تو کیڑوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، پھر انسان ہو، پھر مسلمان ہو، پھر اللہ۔ البتہ دعا قبولیت کی رسول اللہ نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو مانگے وہ آپ کو ملے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ مانگ رہے ہو، اللہ اس سے بہتر آپ کو دے، اس سے بہتر آپ کو دے۔ آپ دنیا مانگ رہے ہو، اللہ آخرت میں آپ کے لیے درجات بلند کر دے۔ وہ دعائیں ادھر قبول ہوتی رہی آپ کی۔ دعا مانگو، قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کی قبولیت کا اثر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی قبولیت کا اثر اللہ نے آخرت کے لیے مؤخر کر دیا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا میں نے سن لی، فاستقیما، تم مضبوط رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تم تابعداری نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کا جو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کہاں اتباع کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ عام لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو عبرت ہے، بھائی اپنے بات پر ڈٹے رہو، ایمان اسلام پہ ڈٹے رہو۔ کسی کے شکوک شبہات ڈالنے سے تم ڈگمگانا نہیں ہے، تمہاری قدم لرزانے نہیں چاہیے، لرزنے نہیں چاہیے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، پھر ہم نے پار کرا دیا بنو اسرائیل کو دریا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پیچھے پڑ گیا فرعون، وَجُنُودُهُ، اس کی لشکر، باغیاً، سرکشی کرتے ہوئے۔ رات حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے ساتھ نکلے،
دریا کے کنارے پہنچے، دریا پہ اپنی لاٹھی مار دی، 12 راستے بن گئے، سارے بنو اسرائیل پار ہو گئے۔ پیچھے فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنو اسرائیل تو نکل گئے، کہنے لگے ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ تو اسی جماعت کو دیکھو خواہ مخواہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، چلو نکلو پکڑو۔ دریا کے کنارے پہنچے، دریا میں خشک راستے بنے ہوئے، پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہے، دونوں سے پانی آتا جا رہا ہے، کڑا ہوتا جا رہا ہے، کالطود العظیم، پہاڑوں کی طرح پانی کڑا ہے۔ تھوڑے وقفے سے فرعون گزر گیا۔ ایک روایت میں ہے جبریل اپنی گھوڑی کے اوپر آ گیا تو اس نے اپنی گھوڑی دریا میں اتار دی، فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے پیچھے اتر گیا۔ پہلے تو اتر نہیں رہا تھا اس کا گھوڑا، فرعون کوشش کر رہا ہے اس کو اتار دے، اتر ہی نہیں رہا، گھوڑا ہی نہیں اترا۔ فجاء جبریل، اتنے میں حضرت جبریل آ گئے اپنے گھوڑی پر۔ جانوروں کا یہ طریقہ کار ہے، ایک جانور ایک راستے پہ چل پڑے تو دوسرے بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ تو پہلے سے ارادہ تھا کہ میں پار ہو جاؤں، بنو اسرائیل پار ہو جائے تو دریا پر پھر ایک لاٹھی مار دوں تاکہ یہ چل پڑے، فرعون کو روک لوں گا پیچھے، لیکن اللہ نے فرمایا بھی نہیں، جب بالکل درمیان میں آئے گا تب اس وقت فرعون لاٹھی مار دے۔ اب فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پیچھے پڑ گیا فرعون۔ آرام سے بیٹھ جاتا تو بات ہی ختم ہو جاتی، چلو بندے تھے نکل گئے چلے گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، لیکن اللہ نے اس کو غرق کرنا تھا۔ أَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فرعون اور اس کی لشکر پیچھے پڑ گئی، بغیاً، سرکشی کرتے ہوئے، وعدواً، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا، پایا اس کو غرق ہونے نے، ادرکہ پایا اس کو، الغرق غرق ہونے نے، یعنی غرق ہونے لگا، پانی اوپر چڑھ گیا، کیا کہنے لگا؟ آمنتو انہ لا وہ ذات عبادت کے لائق ہے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں ابھی مان گیا ہوں۔ لیکن جواب آیا آنا، اچھا ابھی مسلمان ہو رہا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، ابھی تک تو نافرمان بنا بیٹھا تھا، پہلے سے تو نافرمانیاں کر رہا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو بڑے بدمعاشوں میں سے تھا، مفسد، فسادی، شریر قتل۔ عذاب جب ایک دفعہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، پھر نہ ایمان قبول نہ نیک عمل قبول۔ عذاب سے پہلے جس قوم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے وہی قوم بچ گئے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فَالْيَوْمَ آج، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیری بدن کو اونچی جگہ پر پھینک دیتے ہیں، دریا میں نجوے پر جزیرے میں تیری بدن کو پھینک دیتے ہیں، نُنَجِّيكَ، دریا سے گویا حکم ہوا فرعون کی لاش کو کسی
اونچی جگہ پر خشک جگہ پر ڈال دو تاکہ بنو اسرائیل کو یقین آ جائے کہ یہ فرعون مرا پڑا ہے، تاکہ ساری دنیا اس سے عبرت حاصل کریں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو خشک اونچی جگہ پر ڈال رہے ہیں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو نشانی عبرت بنے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہماری آیتوں سے بے خبر ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے جگہ دی بنو اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ، مبوّأ صدق بہترین ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم ان کو پاک رزق کھلاتے رہے، یہ ترجبین ہے، یہ من ہے، یہ سروا ہے۔ اختلفوا حتی جاءهم العلم، اختلاف نہ کیا انہوں نے مگر علم آ جانے کے بعد۔ ان ربک یقضی بینہم، تیرا رب ان کا فیصلہ کریں گے قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ آپس میں اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ان کنت فی شک مما انزلنا الیک، اگر آپ کو شک ہے اس میں جو ہم نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے، آپ کو شک کہاں؟ جس کو شک ہے آپ کی امت میں سے یا کسی اور کو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، ان لوگوں سے ذرا پوچھ لو، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، جو تورات پڑھنے والے ہیں، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، وہ آپ کے پاس حق آیا ہے، من ربک، رب کے طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اس واقعہ کے بیان کرنے میں اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو وہ اہل تورات سے پوچھے، اس میں بھی ایک ایسا واقعہ اسی طرح موجود ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، آپ نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائی، وَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك، وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکی ہے بات تیری رب کی، یعنی عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، لا يؤمنون، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتهم كل آية، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ساری نشانیاں، حتى يروا العذاب الأليم، جب تک وہ دیکھیں گے نہیں بڑے عذاب، دردناک عذاب کو۔ ولولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، فلولا كانت قرية، پھر کیوں نہ کیا ایک بستی والوں نے، آمنت، جو کہ ایمان لائے اور ان کو نفع دے ان کا ایمان، یعنی عذاب اللہ کا جب آتا ہے پھر تو ہر بندہ ایمان لانے کے لیے تیار، چاہیے کہ پہلے سے ایمان لے آئے، فنفعها ایمانها، ان کو نفع دے ان کا ایمان، الا قوم یونس، مگر حضرت یونس کی قوم، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، ہم نے ہٹایا ان سے، عذاب الخزي، عذاب رسوائی کا، پھر حیات دنیا، دنیا میں، ومتعناہم، ان کو ہم نے فائدہ دیا الی حین، ایک وقت تک۔ حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام، اس کو ذنون پیغمبر کہتے ہیں، ذنون، مچھلی والے پیغمبر۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، حضرت یونس کا دوسرا نام ذنون ہے، نون عربی میں بڑے مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی والے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت یونس نے اپنے قوم کو بہت سمجھا کے تک گئے، بالآخر اللہ کی طرف سے وعدہ عذاب کا آ گیا کہ یہ لوگ
ابھی عذاب ہی آنے والا ہے۔ حضرت یونس نے ان کو بات سنا دی، بھائی تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، نکل گئے۔ آگے جا کے کشتی میں بیٹھ گئے، اس علاقے سے نکل۔ قدرت کی شان ہے کہ کشتی والوں نے کہ کشتی گرداب میں پھنس گئی۔ یہ دریاؤں میں جن لوگوں نے سفر کیے ہیں ان کو پتہ ہے، بس اوقات پانی کا ایک گول دائرہ سا بن جاتا ہے، اس کے اندر جو چیز بھی جاتی ہے اس کو یوں گھما رہی ہوتی ہے۔ ہم اس کو اپنی زبان میں ول کہتے ہیں، اردو میں اس کو گرداب کہتے ہیں۔ کشتی ول ہوئی سر گرداب میں پھنس گئی۔ عام طور سے جو ساون کا مہینہ ہوتا ہے دریاؤں میں جب پانی بہت زیادہ آتا ہے، اس وقت میں اس طرح اس گرداب میں جو کشتی پھنستی ہے اس کو پہلے گھما 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 کے پھر وہ پانی دریا کے تہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھو جہاں نیچے گئی ہے وہ وہاں سے اوپر نکال، بس آپ سے کسی لکڑی کو پکڑ کر کے وہ یوں گھما رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس جس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اس کو بھی گرداب میں کہا۔ وہ کشتی والوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس کشتی میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی غلام جو اپنے آقا کے اجازت کے بغیر کشتی میں بیٹھ کے جا رہا ہوگا۔ بتاؤ کون ہے وہ غلام جو آقا؟ تو ہمارا تجربہ ہے جب اس کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں دریا میں تو کشتی ہماری نکل جاتی ہے۔ حضرت یونس نے سوچا کہ وہ تو میں ہی ہوں، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں نکلا ہوں۔ میں نے اللہ سے اجازت تو نہیں دی ہے کہ اس قوم پر آپ عذاب لا رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، بغیر اجازت کے نکلا ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ چنانچہ اب بجائے اس کے کہ لوگ مجھے اٹھائے دریا میں پھینک دے، خود ہی چلا ہوں۔ نیچے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا یونس کو منہ کھول کے اندر کر۔ حضرت یونس اندر مچھلی کے پیٹ میں چلے۔ اللہ قرآن میں فرمائیں گے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت۔ حضرت یونس دریا میں، ایک دریا کی پانی کی وہ اندھیرے، اوپر سے دریاؤں کے اوپر ایک قسم کا بادل سا ہوتا ہے، اس کے اندھیرے، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، ایک کئی اندھیروں کے اندر حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، یا اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے بچائے۔ اللہ نے ہر مچھلی سے حکم کیا کہ یونس تیرے پیٹ میں آیا ہے لیکن یہ غذا نہیں ہے تیرے۔ اللہ بہتر جانے کہ کتنا وقت حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں گزارا۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، 40 دن گزار دیے، کئی مہینے گزر گئے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ پھر مچھلی کو اللہ نے حکم دیا یونس کو دریا کے کنارے لے جا کے الٹی کر دو، باہر پھینک۔ کئی دنوں مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے حضرت یونس کو دریا کے کنارے مچھلی نے اگل لی، قید کر دی۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسا مچھلی کے پیٹ میں نرم و نازک ہو گئے۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ نے ایک بیلدار درخت اگا دیا، بیلدار درخت ہو گئے، اگ گیا، اس کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے حضرت یونس اللہ بہتر جانے کتنے دن رہے۔ بدن تھوڑا سے صحیح ہوتا رہا، صحیح ہوتا رہا۔
ان کا تو خیال ہے کہ بھئی قوم تو تباہ برباد ہو چکی ہوگی، کیونکہ حضرت یونس جب نکل رہے تھے وہاں سے آثار عذاب نظر آ گئے تھے، آسمان میں لال سرخ بادلیں انہوں نے دیکھ لیے تھے، ان کا تو خیال تھا کہ قوم ساری مر چکی ہوگی، تباہ و برباد ہو چکی ہوگی۔ حضرت یونس ادھر ہی سے واپس بستی میں گئے۔ ادھر قوم نے کیا کیا ہے، جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے ہیں انہوں نے، ان کو سمجھ آ گیا ہے، اور سب کے سب مرد عورتیں بوڑھے جوان اپنے چوپایوں کے ساتھ ایک میدان میں نکل کر کے گڑ گڑانا رونا شروع کر دیا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے اس عذاب کو ان سے ٹال دیا، واپس کر دیا۔ حضرت یونس گئے، کئی تفسیروں میں ہے قوم نے بڑا استقبال کیا ان کا، اور سارے مسلمان ہوئے اور توبہ آئے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ تو اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں عذاب بھیجتا ہوں پھر واپس نہیں کرتا الا قوم یونس، یہ صرف حضرت یونس کا قوم ہے۔ آیا ہوا عذاب میں نے ان سے واپس اس لیے کیا ان کے پیشمانی اور ان کے گڑگڑانے اور رونے کی وجہ سے۔ فلولا كانت قرية آمنت، پھر کیوں ایسا نہیں کرتا کوئی بستی والے کہ وہ ایمان لے آئے اور نفع دے ان کو ان کا ایمان، الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس کے قوم کے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب رسوائی کا، پھر حیات دنیا، دنیا میں، ومتعناہم الی حین، ہم نے ان کو فائدہ دے دیا ایک وقت تک، یعنی ایک وقت تک وہ عذاب سے مرنے سے بچ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، مومن بن جائیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ سارے مومن بن جائیں؟ آپ کسی کو زبردستی مومن نہیں بنا سکتے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اللہ بنا دیتا ہے گن، رات گن سے کفر، شرک، نفاق ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، وہ ڈال دیتا ہے گن کو، پلیتی کو، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر لا يَعْقِلُونَ، جن کے اندر عقل نہ ہو۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو جو قدرت کے نظارے ہیں اللہ کے آسمانوں میں، زمین میں، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، فائدہ نہیں دیتا آیات، نشانیاں، وَالنُّذُرُ، اور ڈرانے والے، یہ نذیر کی جمع ہے، ڈرانے والے، عَنْ قَوْمٍ، ان لوگوں کو لا یؤمنون، جو ایمان لانے والے نہیں، نہ ان کو آیات فائدہ دیتے ہیں، نہ پیغمبروں کا آنا ان کو فائدہ دیتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، مکے والوں انتظار کس چیز کا کر رہے ہو؟ ایمان لانے کے لیے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، یہ انتظار نہیں کر رہے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ، مگر یہ کہ اکتوبر بھی آ جائے دنیں ان لوگوں کی طرح، خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں۔ قُلْ فَانتَظِرُوا، تم انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، پھر ہم نجات دیں گے اپنے پیغمبروں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کو، كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم پہ لازم ہے نجات دینا مومنوں کو۔ اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا، لازم ہے ہم پہ، نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لوگو، إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں تو سن لو، میرا دین کیا
یہ میرا دین ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. ولیکن اعبد اللہ الذی، میں عبادت کرتا ہوں صرف اور صرف اس اللہ کا، یتوفاکم، جو اللہ تم سے روح نکالنے والا ہے، تمہیں وفات دینے والا ہے، تمہیں حیات دینے والا ہے. وَأُمِرْتُ، مجھے حکم ہوا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں انہی مومنوں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تم سیدھا کر اپنا رخ دین کے طرف، دین حنیف کے طرف. مجھے یہ حکم ہوا ہے ان اقم وجهك للدین حنیفا، کہ دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ سیدھا کر. دین حنیف دین ابراہیمی کو کہتے ہیں. ولا تکونن من المشرکین، آپ نہ ہونا مشرکین میں سے. یہ حکم ہے مجھے کہ لا تکونن من المشرکین، آپ مشرکین میں سے نہ بننا. ولا تدعوا من دون اللہ، مت پکارو اللہ کے سوا اور معبودوں کو. لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. پکارو تو ایک اللہ کو پکارو، اس کے سوا ان معبودوں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، ان کو مت پکارو. فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر تو نے بھی ایسا کر لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بھی اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا. کہاں اللہ کا نبی اور کہاں شرک کرنا، یہ ہمیں اور آپ کو کہا جاتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سنایا جاتا ہے. اگر شرک کرو گے تو ظالم بن جاؤ گے. پکارو تو صرف ایک اللہ کو پکارو. یا اللہ مدد کہو، یا رحمان یا رحیم، اس کے اسماء صفتی ہیں. ادعوا اللہ بدعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. اللہ کے خوبصورت نام ہیں، انہی ناموں سے اس کو پکارو، اسی ناموں سے اس سے مانگو. اور اس کے سوا غیر اللہ سے مانگو گے تو اسی کا نام، اسی کو شرک کرتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں پہنچانا چاہے کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی ہٹانے والا نہیں اس تکلیف کا بس سوائے اس کے. کوئی تکلیف آ گئی، بخار آ گیا، سر درد آ گیا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس تکلیفوں کے ہٹانے والے کوئی نہیں، إِلَّا هُوَ، مگر وہی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا. وہ فضل کرنا چاہے کسی پر، احسان کرنا چاہے، لا راد لفضلہ یصیب به من یشاء من عبادہ، یصیب به من یشاء من عبادہ. وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والے ہیں، رحم والے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، تمہارے پاس آ گیا ہے حق، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے طرف سے. حق قرآن، حق پیغمبر. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو سیدھے راستے پہ چلا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي، وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، لِنَفْسِهِ، فائدہ اس کا اپنا ہے. وَمَنْ ضَلَّ، جو گمراہ ہوا، بہرا ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وہ گمراہ ہوا، نقصان اس کا اپنا ہے. علیہا، نقصان اس کا اپنا ہے. وَقَانَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تابعداری کر میرے پیغمبر جو وحی تیرے طرف ہوتی ہے. وَاصْبِرْ،
آپ صبر کرتے رہنا حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آج اتنے آج اس شہری کو میں انسولین لگاتا ہوں، کل تو مجھے یاد تھا تو میں نے کم لگایا، بجائے 30 یونٹ کے 20 لگا دی، تو آج میرے ذہن میں بات نہیں رہی کہ کل روزہ رکھنا ہے، تو انسولین سابقہ مقدار کے مطابق لگا دی، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کا اثر کہیں اور تیز نہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا انشاءاللہ، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھائیں گے اگر کوشش تو ہے کہ قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اللهم اقض حاجاتنا ومن روعاتنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، اللهم إن قلوبنا ونواسينا بيديك فاصرفها إلى طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا الله صغير كبير گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو گناہ بھول کر کیے ہیں یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، جو قصدن کیے ہیں یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ جو ہمیں یاد ہے اس کو بھی یا اللہ معاف فرما دے، جو گناہ ہم بھول چکے ہیں یا اللہ اس کو بھی آپ معاف فرما دے، پروردگار اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، الہ العالمین عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے، مسلمانان فلسطین پر اپنا رحم و کرم فرما، دشمنان اسلام دشمنان قرآن تیرے نبی کے دشمن یا اللہ سب کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کی جان ایسے کافروں سے یا اللہ چھڑا دے جو کافر مسلمانوں کی دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، یا اللہ روئے زمین کو ایسے کافروں سے خالی فرما دے، پروردگار اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے، رمضان المبارک کے روزے یا اللہ ان کے فضائل اور ان کے برکات ہم سب کو نصیب فرما دے، ہمارے جو اقارب رشتہ دار دوست احباب وفات پا چکے ہیں یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے میں ان کا حصہ فرما دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، سبحانک انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ برحمتک